بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليبعث هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك وأزواجك وبناتك أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم حبیب معظم رسول محتشم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے حضور بڑی عاجزی اور عقیدت دے نال تہنیت و نیاز اور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد یہ جڑی آیا مبارکہ بطور عنوان تلاوت کیتی ہے اس وچ اللہ تعالی دی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اساں اہل ایمان چ ایسے بندے منتخب اور مبعوث فرمائے جڑے انہاں نوں ساڈے امر دے ذریعے ہدایت عطا فرماندے رہے۔ اس وصف دے مصداق حضرات نے پہلی کلاس نو انبیاء اور رسل اعظام آکھیا گیا اور دوسری نو اولیاء اعظام آکھیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی ہے ان اللہ لیبعث هذه الامہ، اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس امت دے واسطے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جدوں انہاں نوں ہدایت دی ضرورت پائے گی نبی تے نہیں ہوئے گا لیکن نبی دے قائم مقام نبی ہی دی طرح ساڈے دین نوں انہاں دے سامنے واضح کرے گا، او دیاں قدراں نوں بحال کرے گا اور او دے اتے وارد ہون والے جہالت دے غبار نو دور کرے گا۔ اور فرمایا اے ایسا نظام اے اللہ تعالیٰ دی ذات نے نظام بنا چھڑیا ہے یبعث هذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ، ایسا مصلح مجدد اخوائے گا اور وہ ہر 100 سال دے سرے تے اس امت دے وچ اللہ تعالیٰ بھیجدا رہے گا۔ لہا من یجدد لہا امر دینہا، او مجدد اللہ تعالی دے دین دے امر نو غالب کرے گا۔ اس سلسلے تے غور کیتا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت سے اعتبار نال خوش نصیب ہے کہ انہوں ہر دور مجددین دی شکل مصلحین ملتے رہے۔ جتنا وڈا اصلاح دا مطالبہ ہوندا سی اوڈا ہی وڈا اللہ تعالی دی طرفوں مجدد عطا ہوندا رہا۔ ایک دور ایسا آیا جدوں ظہیر الدین بابر اور اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں اپنا دور حکومت بڑے عدل انصاف اور دین دے غلبے دے نال کامیابی نال پورا کر کے اس دنیا تو رخصت ہو گئے۔ تے نصیر الدین ہمایوں دا
یہ اکلوتا فرزند جلال الدین 14 سال دی عمر تخت نشین ہو گیا. متحدہ ہندوستان ایک بہت بڑی مملکت تھی. کئی بادشاہیاں اس مملکت دے وچ موجود سن. جیڑی مملکت دی باغ دور اس ویلے جلال الدین اکبر نو میسر آئی. وہ بادشاہ نہیں سی بلکہ شہنشاہ سی اور اپنے وقت دا روئے زمین دا سب تو بڑا حاکم سی. عمر 14 سال سی. پڑھیا نہیں سی. اپنے لڈک پونے دی وجہ تو معمولی شدھ بدھ رکھدا سی. ذہین بڑا سی. ابتدا او دا ذوق بڑا عارفانہ اور درویشانہ ذوق اور مزاج رکھدا سی. اعتکاف بہنا، تہجد پڑھنی، اہل اللہ دے اعمال نو اختیار کرنا، احوال نو پسند کرنا، یہ چیزوں دے ذوق وچ موجود سی. مگر ہمیشہ دی طرح اس دور وچ بھی کچھ مختلف قسم دے لوگوں نے اس بادشاہ دا قرب حاصل کرنا شروع کر دیتا. عبداللہ سلطان پوری تے مبارک جون پوری غیر مقلد یہ پیش سن. علم انہاں کوئی بڑا سی مگر عالم ہونے دے نال نال علم فروش بھی سن تے ضمیر فروش بھی سن. شیخ مبارک دے 2 لڑکے سن. ایک ابو الفضل سی، ایک فیضی سی. فیضی نے سواتح الالہام تفسیر قرآن بھی لکھی بغیر نقطے تو. بہت بڑا متبہر عالم دین سی مگر مزاج کے اعتبار نال ضمیر فروش سی. یہ غیر مقلد سن، ضمیر فروش سن. بادشاہ دے دماغ اتنے انہوں نے حاوی ہونے کی کوشش شروع کر دیتی تے بادشاہ نو یہ دسیا کہ پیغمبراں دی تاریخ نو دیکھا جائے تے شاید ہی کوئی پیغمبر ایڈی وڈی مملکت اور رعایا دا نبی بنیا ہوا ہوئے گا جڈی وڈی رعایا دا تو حکمران بنیا ہے. تو کسی بھی دور دے نبی تو گھٹ نہیں. تے 1000 سال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تو تشریف لے گیا. تے کسی بھی شریعت دی عمر زیادہ تو زیادہ معروف عمر 1000 سال ہے تے او عمر صاحب نال مک گئی ہے. ہوں شریعت نو ایک نواں حلیہ چاہیے، انہوں ایک نواں دور چاہیے تے اس دور دے وچ سب تو بڑی امر شخصیت جڑی وہ تیری ہے تے تینوں ایک ایسا لوکاں نو نظام دینا چاہیے جڑا روشن خیال ہوئے. تیری رعایا یہ 82% ہندو نے، 15% مسلمان نے تے 3% سکھ تے عیسائی نے. مسلمانوں دے علماء مسلمانوں کی گل کرتے ہیں، ہندوؤں دے پنڈت ہندوؤں کی گل کرتے ہیں، عیسائیوں دے پادری عیسائیوں کی گل کرتے ہیں، سکھاں دے گرو سکھاں کی گل کرتے ہیں. وہ جنہ دے نمائندے نے انہاں کی گل کرتے ہیں، انہاں دے حقوق کی محافظت کرتے ہیں. مگر تو ساری رعایا دا حاکم ہے. تیرے منہ وہ گل نکلنی چاہیے جڑی سارے واسطے ایکو جہی ہوگی. تینوں سارے دے حقوق کی محافظت کرنی چاہیے، تینوں سارے دی سرپرستی کرنی چاہیے، تینوں سارے دے دھرم کی راکھی کرنی چاہیے. ہندوؤں نے قرب اختیار کرنے واسطے اپنی نوجوان بیٹیاں پیش کیتیاں
بادشاہ نے انہاں ضمیر فروش ملوانیاں کو فتوا پوچھا. انہاں آخیا بادشاہ ایڈی تنگ نظری نہیں چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے بادشاہ نے. یہ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، یہ بندہ میں کسی کو پیش نہیں کرتا، تو جی تینوں وہ دے نے رشتے تو تینوں یہاں کی قدر افزائی کرنی چاہیے. انہوں کے رشتے لے لے. بادشاہ کی دا مزاج اس طرح کا کر دیتا کہ بادشاہ نے انہوں کے رشتے لے لے تے نال اپنے واسطے جہی نعمت نو حلال سمجھا قوم واسطے اعلان کر دیتا کہ کوئی بھی ہندوؤں نال رشتہ کر سکتا، اور اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو نو پسند کرتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی. یہاں مولویاں دی رائی اپنے دھرم دے مخلص ہندوؤں بادشاہ تکرے گل پہنچائی کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی، یہاں دی مسجد دے 4 مینار نے، ساری تعداد بہتی تو سڈے مندر کا ایک ہی مینار بنتا ہے. یہ تھوڑے بندیاں سڈے مذہب اور عقیدے کے اتنے غلبے والا جڑا انداز دیتا گیا یہ سانو برداشت نہیں. ہوں بادشاہ ادھروں یہو جیاں مشورے ملن لگ پے، ادھروں گھر چ بیویاں ہندو سن. بادشاہ انہیں کی دلجوئی واسطے جدو وہ عبادت کردیا نے، بتوں کی پوجا کردیا نے، بادشاہ کول بہندا. یہاں ملوانے آخیا تیرے کول بہن سے کوئی حرج نہیں، وہ تیریا بیویاں نے انہوں کی دلجوئی کے خاطر تو نہ عبادت کر، کول تے بہو نہ. مسلمانوں دیا مسجدوں کے مینار گروا دیتے گئے. یہ اذان آکھی جاتی ہے ایک نواں انداز ہے. ہندوؤں کا بھی ایک دھرم ہے، سکھان کا بھی ایک دھرم ہے، عیسائیوں کا بھی ایک دھرم ہے، مگر انہوں نے اذان کی اجازت نہیں. یہ کیوں مسلمان کیوں آختے ہیں اذان؟ وہ ناقوس بجا نے، نکارا بجا نے. مسلمان بھی یہ کام کرن تاکہ سارا کلچر ایک جہا ہو. یہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے. بادشاہ نے اسی گل کو قانون بنا کے اعلان کر دیتا. پھر بادشاہ کو دسیا گیا کہ ایک مملکت کے وچوں کوئی دولت دوسری مملکت چ لے جائے تو اس ملک نو اس کا سدے باب کرنا چاہیے. مگر بادشاہ اے لوگ کاروبار کرتے ہیں، یہ جڑا جوا ہے بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی دولت کا کھیل ہے. جی ایک بندہ ہرتا تو دوجا بندہ جتتا، وہ جڑا جتتا ہے وہ بھی تو تیری رعایت چ، وہ کہڑا باہر لے گیا. تینوں یہ تو پابندی چک لینی چاہیے. بلکہ جڑے لوگ ہارتے ہیں انہوں کی حوصلہ افزائی کرو، انہوں بینکوں کے قرضہ دتا جائے تاکہ وہ دوبارہ کھیڈن تو کدی نہ کدی جتن تو توازن قائم رہے. لو جی کھاتے کھل گئے، لوگوں سود تے پیسہ جوئے واسطے ملنا شروع ہو گیا. یعنی جوا بھی جائز، سود بھی جائز. مسلمان مردوں دیا داڑیاں لوا دیتی گئی. ایک مولوی صدر جہان جڑا کچھ بھی نہیں سی تے وقت دے بادشاہ دے قرب دی وجہ تو وہ بڑا مقام بن گیا معاشرے دے وچ. بادشاہ نے انہوں آخیا کی خیال ہے؟ میں چاہنا کہ میرے معاشرے سے سارے ایکو جہ نظر آؤ. اے داڑھی والا کھاتا جڑا مسلمانوں کی ذات نال وابستہ ہے، انہوں ممتاز کرتا ہے، امتیاز دینا ہے. امتیاز نہیں چنگا ہے، اونچ نیچ کی نشاندہی ہوتی. تو کی خیال ہے تیرے والا؟ آخر جس طرح تا حکم ہوے تو جی میں حکم کرا میں داڑھی لوا دے تو کی کرے گا؟ آخر لگا میں تیرے واسطے جان دے سکنا، داڑھی نہیں دے سکتا. انہیں اس ویلے داڑھی لوا دی. یہ ماحول بن گیا. داڑھی والے مسلمان
چبن لگ پے، رڑکن لگ پے، کباب چ ہڈی چاپن لگ پے، احساس کمتری کا شکار ہونے لگ پے، سود جائز، جوا جائز، مسلمانوں دیا مسجدوں کے مینار گرا دیتے گئے، اذاناں بند کروا دیتی گئی۔ بادشاہ نے آخیا اے جڑے ہر سال بکرے گائیاں قربانی دیتی جاندیاں ایڈی وڈی رعایا دے حق نو محفوظ کیتا جائے، یہ گوشت کا کال پان والی گل ہے، کیوں دیتے ہیں قربانی؟ کی مقصد ہے یہ؟ آپ ہی کھانی ہے سا کہ اسی تھوڑا تھوڑا کر کے سارا سال یہاں کا گوشت کھائیے، ایک دن یا یہاں 3 دنوں کے کروڑ آ جانور کیوں ذبح کریے؟ کیوں ملک کے اسی گوشت کا کال پیدا کریے؟ بادشاہ نے بھی حکم جاری کر دیتا کہ قربانی نہیں ہوگی۔ حج سے گیا پیسہ ضائع ہوتا ہے، وہ بھی پابندی لگ گئی۔ گاں یہ لوگ پوجتے نہیں، ہندو 82% تے مسلمان یہ ٹا ٹا کے کھاندے، ذبح کر کے کھاندے۔ یہ ہندوؤں کے جذبات دی بہت حق تلفی ہے۔ گاں کا ذبیحہ بند کیتا جائے۔ لو جی بادشاہ نے آرڈر کر دیتا گاں کا ذبیحہ بند، قربانی کرنے والے جانور دی قربانی منع، اذان بند، داڑیاں منا دیو، سود جائز، جوا جائز، تبلیغاں بند، موت تے قاضی معزول کر دیتے گئے۔ بادشاہ نے آخیا جیڑا معاملہ سارے لوگوں کے سانجھا ہوگے اور کوئی علم دین اور کوئی مفتی یہ اپنا کردار نہ ادا کرے، وقت دے بادشاہ کا ثواب دیدی فیصلہ جڑا وہی قانون کا درجہ رکھے گا۔ اللہ حاضل قیاس، پھر ہندوؤں تے مسلمانوں دے نکاح بیاہ جائز، کوئی نسل دا تشخص باقی نہیں رہ گیا۔ یہ دسو جدو یہ صورت حال ہوئے تو پھر وہ دین اسلام نو تلاش کیتا جا سکتا ہے، کسی مسلمان دے کردار نو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی عورتاں ننگے منہ باہر نکلن، پتہ لگے کس عمر دی عورت ہے، کس حلیے دی عورت ہے۔ عورت دا چہرہ مرد دے واسطے ایک لذت و تسکین دا ہی لے۔ یہ عورتیں جڑیاں برقعے پا کے منہ کج کے باہر نکلدیاں نے، ایک اس آفاقی سہولت نو محدود کر دیا، کیسے کیسے جواز تلاش کیتے گئے۔ الغرض داخلی سہارے تے خارجی اشارے جمع ہو کے دین اسلام دے خلاف سازشوں سے مصروف ہو گئے، اور وقت دا بادشاہ انہوں کا موہرا بن گیا۔ اس وقت نے تڑپتے ہوئے انداز اللہ دی بارگاہ جدو فریاد کی، روح حسین مچل گئی۔ انج پتہ لگتا سی پیا کہ جلال الدین اکبر نہیں، برسر اقتدار کوئی یزید برسر اقتدار ہے۔ یزید کا بھی یہ موقف سی کہ عورت کے گانے کو بھی لذت حاصل کرنی چاہیے، عورت کے چہرے کو بھی لذت حاصل کرنی چاہیے۔ عورت اگر نچ کے وہاندی ہے تو یہ تو بھی مردوں کو لذت حاصل کرنی چاہیے، اور پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نماز ذاتی معاملہ ہے، کوئی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے۔ شراب جڑی بندے نو بے ہوش نہ کرے، کچھ وجود نو طاقت دے تے لذت دے، انہاں دو نفعاں دے پیش نظر شراب نو پیتا جا سکتا ہے۔ یہ یزید دے احکام سن۔ جلال الدین دے دور انج پتہ لگتا سی کہ نام بدل گیا، اس تخت دے تے اس رعایا دے تے یزید حاکم آ گیا۔ تو میرا خیال ہے
کوئی رلتا ملتا ہے دور جڑا نا یہ بھی انج ہی لگتا ہے بھی ہوں بھی نا دی تبدیلی کے نال کوئی وقت کا یزید ہی حاکم ہوا ہے جڑا یہ بھونکتا ہے بیڑا برخیا تو ساری کدو جان چھٹے گی، یہاں داڑیاں تو کدو جان چھٹے گی، جڑا یہ آتا بھی جنوں نکر پائیاں کڑیاں نہیں پسند وہ ٹی وی بند کر دے۔ سوچ کے دیکھو نہ پتہ نہیں ہے کہڑا ہوئے گا، لیکن یہاں حکموں کے روح یقیناً یزید کی کار فرما۔ یہ کسی یزید کے قلمدان نو استعمال کیتا جا رہا ہے، یہ کسی یزید کے دماغ نو استعمال کیتا جا رہا ہے، یہ کسی یزید کی فہم اور فکر نو استعمال کیتا جا رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم دی پاک ذات روح مصطفیٰ جدو اس صورت حال نو دیکھ کے بے چین ہوئی کہ اللہ تعالی دی ذات نے 971 ہجری اس قوم دا ایک سچا مصلح شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی دے نام تو اللہ تعالی دی ذات نے پیدا کر دیتا۔ مجدد الف ثانی اس دنیا آئے نبی کریم دے نائب بن کے آئے، نبی کریم دے نمائندے بن کے آئے، اور وہ ہر اعتبار نال انہوں دا آنا، انہوں دی اٹھان، انہوں دی پروان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر اعتبار نال نیابت دا کامل روپ پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے فطرت دے مظاہر جڑے انداز تصدیق کرتے سن پہ کہ جڑی ہستی پیدا ہو رہی ہے یہ پورے زمانے ایک اصلاحی اور مثبت انقلاب دی دائی ہوے گی۔ فطرت دے مظاہر دی گواہی نبی کریم دی ولادت دے وقت جیڑی سی، میرے مجدد اللہ رحمت دی ولادت دے وقت بھی فطرت دے مظاہر دی گواہی او ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی کہ فرشتے تے نبیاں دیا روحاں نے آ کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مبارکہ عطا کی۔ مجدد اللہ رحمت دی ولادت ہوئی تو نبی کریم دی امت دے ولیاں دیا ساریاں روحاں نے آ کے مبارک عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تو سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ حضور مجدد اللہ رحمت دی ولادت ہوئی تو سارا سما اور سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ناف بریدہ مختون یعنی ختنہ شدہ، حضور مجدد اللہ رحمت بھی پیدا ہوئے تو ناف بریدہ مختون اور ختنہ شدہ۔ حضور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی پیدا ہوئے تو جناب جی والد ماجد نے مراقبے چ دیکھا، یہ ارادہ کیتا میں انہوں گڑتی دیا تے مراقبہ کیتا تے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑتی بھی دے گئے نے باغ بھی سنا گئے۔ فرمایا تسی اتمام حجت کر لو، انج انہوں باغ نبی کریم سنا گئے نے تے گڑتی بھی وہی عطا فرما گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم نے اپنے آفاقی کردار دا اعلان 40 سال دی عمر چ فرمایا کہ حضور مجدد اللہ رحمت دے سر دے مجددیت دا تاج مبارک بھی 40 سال دی عمر دے وچ رکھیا گیا۔ انہوں نے اپنے نبی ہونے دا اعلان 40 سال دی عمر چ کیتا، مجدد اللہ رحمت دی طرفوں مجدد ہونے دا اعلان گویا 40 سال دی عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال کائنات دیا چیزاں گل کر دیا سی، ہر شے گل کر دی سی۔ حضور مجدد اللہ رحمت نے منقے کے دانے منگوائے،
جسے دانے 6 پیش کیتے گئے فرمان لگے اللہ وطرن و یحب الوطر، اللہ یکتا ہے اور وہ یکتائی نو پسند کرتا ہے۔ صوفی صاحب اس گل کا خیال رکھو۔ انہوں نے ایک دانہ اور شامل کیتا، 7 دانے حضرت نے جسے اپنی ہتھیلی مبارک تے رکھے، حضور نے ارشاد فرمایا، جناب مجدد پاک فرمان سبحان اللہ۔ عرض کیتی حضرت جی کوئی خاص گل؟ دانے ویخ کے آتے سبحان اللہ، آتے نے دانیا نے مینو یہ آخیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا فیض اس ماحول اتنے وارد ہے جس طرح نبی کریم دے ہاتھ چ چیزاں آ کے بول دیاں سن۔ فرمایا یہ منقے دیا دانیا نے مینو آخیا کہ سڈے فیض داخل ہو گیا تاری ہتھیلی تے رکھے جان دی وجہ تو، جہے مقصد لی جنوں دیو گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف اتنے جلوہ افروز نے، ایک صحابی اٹھ کے کھلو گئے، عرض کی یا نبی اللہ حالانکہ مال و جال یالو، یا نبی اللہ بال بچہ تریا مر گیا، ڈنگر مویشیاں نو پانی نہیں لبدا پیا، دھرتی دا سینہ سڑ گیا، انگوریاں جل گئیاں، یا نبی اللہ بدل دی بڑی لوڑ ہے، اوڑ لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان ال ویکھیا، کون لایا کھینچ کے پچھم سے بادے ساتھ گار، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب، بس نگاہ مصطفیٰ دا اٹھنا سی، گھٹا اٹھیاں چھا گئیاں، بدل برسنا شروع ہو گیا۔ سیاح ستہ دیا ساریاں حدیثاں اور بخاری شریف نے دسیا کہ اس مجلس دے وچوں کوئی نمازی بھجیوں بغیر گھر نہیں اپڑیا، بارش شروع ہو گئی تو اتلا چھت سی جڑا وہ OHC سی، OHP نہیں سی۔ OHP ہوندا اوور ہیڈ پروٹیکشن، OHC ہوندا اوور ہیڈ کور۔ اے جڑی چھت اوور ہیڈ پروٹیکشن، اتوں کوئی شے ڈگے تے بچاندی، مگر اوور ہیڈ جڑی کور ہوے وہ گھاس پھوس کی چھت ہوندی ہے، وہ سایہ ہوندا ہے، لیکن اتوں کو بدل بارش دھوڑ کٹا آوے تو تھلے آ جا۔ نبی کریم دی داڑھی مبارک ریش مبارک وچ بھی وہ بارش دے قطرے ٹپکتے سڑ پے، تے صحابہ بھی سارے بیٹھے اس بارش دے ٹپکدے قطرے دے تھلے بیٹھے۔ اگلا جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آیا تو پہنچے چکے لوگوں نے آ گئے، وہی صحابی اٹھ کے کھلو گیا، یا نبی اللہ ہوں تے جناب گلیاں چ پانی ہے اینا بھی لنگن نو راہ نہیں لبدا پیا، تے کچیاں کچیاں کنداں والے کوٹھے بہ گئے نے، کچھ ٹہ گئے نے، تے چھتاں تے ساریاں ہی چوندیاں نے پیاں، تے یا نبی اللہ ہن بدل جے وسنا ہی ہے تے اللہ بار بار وسائے، مدینے دی آبادی تے نہ وسائے۔ تے نبی کریم نے انہاں ہی لفظاں نو دعا جی اختیار فرمایا تے انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دے اٹھن دی دیر سی، جیڑی انگلی دے اشارے نال چند قدماں چ آیا سی، اسے انگلی دے اشارے نال بدل اتوں جناب نمبل ہو گیا، لمبے لمبے پھیل گیا، پہاڑاں تے وسدا رہا، مدینے دی آبادی تے نہیں۔ بدر الدین سرہندی دسدے نے کہ حضور قبلہ عالم سیدی مجدد پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے، اسی نال اٹھ کھلوتے، جناب دے صاحبزادہ محمد صادق صاحب وہ بھی نال تشریف، جڑے سب تو بڑے سن، جنہاں دا جوانی کی وصال ہو گیا، تے وصال بھی کس طرح ہویا، طاعون دی بیماری پھیلی تے بڑے لوگ روزانہ ہلاک ہوندے سن، آ کے عرض کیتی، جناب نے مراقبہ کیتا تے فرمان لگے اے کوئی بڑا پارا صدقہ منگدی ہے، اے بیماری ہے وبا کوئی بڑا پارا صدقہ منگدی ہے، اینی گل کہہ کے آکھن لگے اساں پیش کر دیتا، فرمایا اساں پیش کر دیتا، اور اس صدقے تو بعد اے علاقہ اے پبلک اے عوام اس وبا تو محفوظ ہو گئے، اسی دن ہی جناب دے صاحبزادہ صاحب دا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد طاعون دی بیماری اس طرح پتہ نہیں لگا گئی کتنے، تو پھر جناب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام لکھ کے تعویذ دی شکل سے
جہے طاعون دے مریض دے گل پایا جائے گا اللہ انہوں شفا بخشے گا. تو فرمایا جے کلا کارا مریض ہوئے تو اس بیٹے کا نام لکھ کے تعویذ بنا کے وہ گل پاؤ. تے جے کسے بعد دے دور چ وبا دے طور تے بیماری پھیلے تو فرمایا ڈھول دے دونوں پاسیاں دے اوتے وہ تھاپ والے تھان دے اوتے یہ تحریر لکھ کے میرے بیٹے کے نام دی دگا ماریا جائے. جتھے جتھے تک دگے دی آواز جائے گی اتوں تک طاعون دی بیماری ختم. اور جناب محمد صادق صاحب جڑے سن پسینے دا گرمی دا حبسا اظہار پہ کرتے دسا جڑے نال سنگی سن ساتھی انہوں بھی یہ تکلیف تو ہے سی مگر وہ بولتے نہیں سن. جس صاحبزادہ صاحب نو ویکھیا نا تو انہوں نے عرض کر دیتی صاحبزادہ صاحب نو پاج بنا کے وہ جڑی انہوں نے گرمی لگتی سی وہ انہوں نے عرض کر دیتی خوش طرح باسن کے سرے دل بنا گفتا ہے تو درا سیسے دیگرا. یہ کڈی چنگی گل ہے کڈا چنگا انداز ہے کہ جیڑی شہ تے کم جیڑا شہ کھان تے جیڑا کم کرن تے جتھے کتنے جان تے اپنا دل کردا ہوے بندہ وہ وڈے کولوں منظوری کسی ہور دے نام تے لے لے. انج لگدا ہے جویں بچیاں دا گلیریاں چوبن تے جی پیا کردا تے کرنا ہونا اپنا تے نہ لے لینا بچیاں دا. اینو آندے تے خوش طرح باسط کسے دے دل بھرا. ہن عرض کیتی حضور صاحبزادہ صاحب نوں ویکھو نا کنی گرمی لگی جے ویکھو کنا پسینہ کہ جناب دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ موسم سازگار کرے گا تو بدل. بس جناب نے تبسم فرمایا. سمجھ گئے اس تبسم کا مطلب سی میں سمجھ گیا تھوڑی چال. بہرحال تحریک اچھی ہے مطالبہ اچھا ہے تقاضا اچھا ہے. جناب نے ایسا نہ ویکھیا بس ویکھن کی دیر سی وہ تڑپتا وہ کڑکتا وہ گرمی کا سارا زور یک مشت ٹوٹ گیا. ٹھنڈی ہوا چلن لگ پئی. آخ لگے اسی حیران ہاں کڑکتی دوپہر سے بادے نسیم ہے بادے شمیم ہے بادے صبا یہ خوشگوار سے ٹھنڈی ہوا. بس اگے اگے ہوا آئی پیچھے پیچھے بدل آ گیا. آنن فانن بدل چڑھ کے وسنا شروع ہو گیا. جس طرح دربارے رسالت تو فیصلے ہوتے رہے اسی طرح دربارے مجددیت تو فیصلے ہوتے رہے. نبی حضرت عبد المومن ایک بندہ نواں نواں مسلمان ہوئے آ. جناب نے چہرے تے ناگواری دے آثار ویکھے تے آکھن لگے برخردار کی گل ہے. آکھن لگا جی ماں پیو باجو دل اداس ہے اتے جانا چاہنا مگر جان کے دل نہیں کرتا وہ کافر نے تے کیا میں کافراں کول جاؤں. تے مجدد پاک علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا جاؤ. عرض کی حضرت جی کلو گے تو جاؤں گا ہوں میں اپنے آپ نہیں جانا. اس گل کا جواز دربارے رسالت اس طرح ہے. جناب حذیفہ بن الیمان فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ہریرہ دے چہرے مبارک تو ناگواری دے آثار پڑھے تے ارشاد فرمایا ابی ہریرہ کی گل ہے آج تیرے چہرے تے اس طرح ہے. عرض کیتا حضرت جی تسی ہو تے یا ماں ہے اور میرا اس دنیا چ کوئی بھی نہیں نہ دھی نہ پتر نہ بیوی نہ بچے نہ بھن نہ بھائی تے میں وقت گزارنا تواڈے کول. اور وہ نبی کریم دی بارگاہ چ وقت انج گزارتے سن کہ نبی کریم نے آج رائے دل جوئی لاڈ نال ایک دن آخیا ابھی ہریرہ اتنے ہی چمبڑیا رہنا کسی ویلے اٹھ کے ٹر بھی جایا کر. تے حضرت ابی ہریرہ اسی ویلے اٹھے تے تھم دے اتوں دی ہو کے تے پھر آ کے بہ گئے. حضور نے متبسمانہ انداز ارشاد فرمایا او تو پھر آ کے بہ گیا. عرض کیتا یا نبی اللہ مچھی تے پانی بغیر بچ سکتی پر میں نہیں سونے تیرے تو بغیر بچ سکتا. لو ہو جبا ترفتن لو ہو جبا انی رسول اللہ ترفتن ہے نہیں یا نبی اللہ میں تے تانوں ویندیا اکھ دا پلکارا چپکنا بھی گوارا نہیں کرتا تواڈے کول ٹر جانا کس طرح گوارا ہوگا. ابی ہریرہ جدوں گھر جاندے سن تے دربارے رسالت تو جڑے موتی چوندے سن حضور دی صحبت چ جڑا فیض حاصل کرتے سن نبی کریم دے فرمودات عالیہ حکمتاں والیاں وہ گلاں دانائیاں والیاں جڑیاں سنتے سن تے پھر وہ جا کے گھر ماں نوں دسدے سن تے خیال یہ ہوندا سی دھیان رکھتے سن کہ کہڑا ویلا ہوے تے میری ماں کسی گل اتنے سبحان اللہ پکار اٹھے
میرے نبی دی تعریف کر گزرے، مگر انتظار کردیاں کردیاں وقت گزرتا گیا، جناب دی والدہ نے ایسا رد عمل دار نہ کیتا۔ ایک دن نبی کریم دیاں گلاں پہ سناندے سن تے والدہ کو بولی تے آکھن لگی چپ بھی کر کے تیریاں گلاں ہی نہیں مکڑیاں، ہرے ویلے نبی دا ہی ذکر چھویا ہوندا ہی، کوئی ہور تینوں گل آوندی ہی نہیں۔ آکھن لگے اما نبی تو بعد تو مینوں پیاری ہے تے میں نبی دیاں گلاں تیرے اگے تاں کردا سا تے تو میرے نبی نال پیار کرن لگ پے، تے جے تو میرے نبی دیاں گلاں سن کے بیزار ہے تے میں تیرے والوں بیزار، بس آج تو بعد میرا تیرا کوئی نہ۔ وہ بھی آ گئے دربار رسالت، نبی کریم نے چہرہ مبارک تو ناگواری دے آثار ویکھے تے آکھن لگے ابھی ہریرہ کی گل ہے، خیر تے ہے، پتہ تے ہے سی نا میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گل کس دسی؟ یہ گل حذیفہ بن الیمان نے دسی۔ وہ جسے گھر آئے تو والدہ پوچھا اگے نالوں اج لیٹ آیا ہے، آخر لگے اما جی اٹھن لگے سا تے اچرا ایک واقعہ پیش آ گیا، وہ وجہ تو دیر لگ گئی۔ کہڑا واقعہ؟ وہ واقعہ پہ سنا نے جڑا میں پہ تمہیں سنا، یہ میں حذیفہ بن الیمان دی سنت پہ پوری کرنا۔ انہوں نے بھی اپنی والدہ نے یہی واقعہ انجی سنایا کہ نبی کریم نے ابی ہریرہ دے چہرے تے ناگواری دے آثار ویکھ کے استفسار فرمایا کیوں تیرا چہرہ انج اتریا ہے، کیوں گھبرایا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پج مردہ تے افسردہ تیرا چہرہ؟ انہیں آخیا یا نبی اللہ آ گل ہوئی ہے، مینوں اج دن تک اڑیک رہی ہے کہ کسے ویلے میری ماں تواڈے حق چ بول پوے تہاڈی فیور چ، مگر اج جس ویلے نے بیزاری کا اظہار کیتا تو میں وہ ناتا مکا آیا۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا تینوں اپنی ماں کو جانا چاہیے۔ عرض کیتا یا نبی اللہ جانا چاہیے پر جانا نہیں جے میں اپنی ماں کا رشتہ تہاڈی ذات تو وار آیا، قربان کر آیا، تو جی ہوں کلنا جے تو پھر آپ ہی کلو گے تو ٹر جاگا، میں نہیں جو جانا۔ حضور نبی کریم زیر لب مسکرائے، کیا شان ہے میرے نبی کی مسکراہٹ، مردیاں چ جان پی جائے، مایوسیاں امیداں چ بدل جاندیاں۔ نبی کریم مسکرائے تے فرمان لگے میں تینوں کنج کلا؟ نبی کریم نے انہوں نے ذوق دا مشاہدہ لوگوں کرانا چاہیا، آخر لگے ابھی ہریرہ میں تینوں کنج کلا؟ عرض کیتا سونے میری ماں واسطے ایمان دی دعا مانگ چھڑو۔ نبی کریم نے اسی ویلے بڑی بے ساختگی نال اپنے اس دیوانے دی دیوانگی نو قبول کردے ہوئے ہاتھ چک لے کہ آخیا اللہم اہد الایمان لأم ابی ہریرہ، اے اللہ ابی ہریرہ دی ماں نو ایمان عطا کر۔ اینیوں ہی مختصر جی دعا منگی تو اس ویلے چہرہ مبارک تے ہاتھ پھیر لے، پتہ لگا دعا منگن لئی ہاتھ چکنے تے دعا مک جائے تے منہ تے ہاتھ پھیرنے میرے نبی دی سنت ہے۔ نبی کریم نے چہرہ مبارک تے ہاتھ پھیرے تے حضرت ابی ہریرہ نے چھوٹ لا دیتی۔ وہ لوگ رستے پوچھے ابی ہریرہ تو تے بڑی متانت تے سنجیدگی دا پیکر ہے، اج بچیاں طرح دوڑن دے ہیں، خیر تے ہے؟ آخر لگے میرے نبی نے میری ماں دے ایمان دی دعا منگی ہے تے میں ویکھنا چاہنا کہ میرے گھر نبی دی دعا پہلا پڑھنی ہے کہ میں پہلا پڑھنا؟ اللہ اکبر۔ گھر گئے تے ماں نے اگے کنڈی ماری، حیران ہو گئے، ماں تے میری باہرلے بوہے چ بہ کے میرا انتظار کرتی رہی ہے تے اج کنڈی ماری سو، اللہ خیر کرے۔ ماواں ہمیشہ بوہے چ بہ کے انتظار ہی کردیاں۔ علامہ اقبال دی والدہ فوت ہو گئے، انہوں نے اس تاثر نو، اس حسرت نو کس طرح انداز کیتا؟ آخر لگے آنریبل سر شیخ عبد القادر نے انہوں نے خط لکھا کہ آخر لگے اب ہوگا وطن میں کس کو میرا انتظار، اور کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ تسی بھی محسوس کرو اس حسرت نو۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں پہ اب ہوگا وطن میں کس کو میرا انتظار، اور کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اور اماں خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو پھر اگے گل مکا چھڑی، آخر لگے اماں عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی،
اور میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس. الغرض حضرت ابی ہریرہ آندے نے میں جس بوا کھڑکایا تو میری ماں نے اگوں آواز ماری جواب دیتا وہ کون ہے تو صبر کر لانی ہے میں بوا. میں کان لایا تے کیڑ کیتی تے میری اما دے پانی ورتن دی مینوں آواز پئی آوے. میں کہ اللہ خیر کرے ایڈے پالے چ میری ماں کیوں بھی غسل کر دی ہے. وہ جھٹک ہویا تے ماں نے اتنے دوپٹا اوڑیا تے زلفاں چ تازہ تازہ پانی پیا نچڑے. میں جس ویلے ماں دے ہاتھ چومے پہلی روایت دے مطابق تے میں بوئے چ جا کے ہاتھ چومدا ہاں تے نال ہی ماں نوں اندر لے کے جاندا سا. اج میں ہاتھ چومے تے میں اندر لگا جان تے ماں باہر, ماں مینوں باہر لے کے پیا. میں کہا ماں کتنے چلے ہو تو جتوں آیا؟ میں کہا میں تے اپنے نبی کولوں آیا. تے ماں بولی تے آخر لگی یہ تو پہلا نبی میرا تیرا نبی سی ہن میرا بھی نبی. اب اللہ عبد المومن نے عرض کی تو سرکار والدین دے کافر ہونے دی وجہ تو میرا نہیں جی کرتا انہوں دے مچھے لگا تے جے کلنا دے تو پھر آپ ہی کلو. حضور مجدد پاک نے بھی اسی طرح ہاتھ چک کے دعا مانگی اے اللہ اللہم احد الایمان لوالدین عبد المومن. اینی مختصر اسی طرح دعا مانگی. دوجا دن ہویا تے عبد المومن دی ماں بھی آ گئی پیو بھی آ گئے. مجدد پاک سرکار دے قدماں تے ڈگے آخر لگے پتہ تہاڈا چردا لگا سی وہ کلمہ پڑھن تے اج دل کیتا ہے کہ جڑا وقت غفلت چ گزر گیا اللہ تعالیٰ کو دی سانو معافی بھی لے کے دے تے سانو کلمہ پڑھا کے ایمان دی نعمت تو بہراور کرو. اگوں ہن مضمون طویل ہے, میں اسے گل تے ختم کرنا کہ اے جڑی پوری دنیا نو جہالت نے اپنی لپیٹ چ لیا سی, اے جہالت اپنی اصلاح واسطے کم از کم کسے پیغمبر دے درجے دا کوئی مسئلے ہوئے تو دا تقاضا کردی سی پئی. اللہ تعالیٰ دی ذات نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نو پیغمبر نہیں بنایا, لیکن تعلیم اور تربیت دے اعتبار نال انہوں انداز پیغمبری والا دیتا. اور حضور نبی کریم دے غیب جو ہاتھ ظاہر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھاں مبارکاں نال مجدد اللہ رحمت دی سر اقدس دے اوتے آپ دستار بنی. زمیناں دا علم انہوں نے خضر علیہ السلام نے دتا, فضاواں ہواواں تے غیوبات دا علم حضور مجدد اللہ رحمت نو غوث الورا دی ذات نے عطا کیتا تے آسماناں دا علم انہوں نے علی المرتضی نے عطا کیتا. تے انہاں سارے علماں تو بعد انہوں انہاں علماں دے ورتن دی سند اور اختیار نبی کریم دے ہاتھ غیب تو ظاہر ہوئے تے ہاتھاں نال پگ مبارک مجدد پاک سرکار دے سر اقدس تے بن کے ارشاد فرمایا تم نبی نہیں ہو لیکن مقامات نبوت کے وارث ہو, اور اس دور میں تم وہی کام کرو گے جو اس دور میں اگر کوئی نبی ہوتا جو کام وہ کرتا وہی کام تم کرو. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے. ہاں میں ہوں کہنا کی ہے, دل دے پھولے نے جس طرح یزید دے دور چ حکم چلتے سن پہ, جس طرح ملت اسلامیہ دا اے نقشہ بگاڑیا جا رہا سی, دین نو سینیاں چو معاشرے چو کڈیا جا رہا سی, وہی دور پرت کے جلال الدین دے زمانے چ آیا. مگر یزید دے اس دور دا مقابلہ تے امام حسین نے کیتا تے جلال الدین دے اس دور دا مقابلہ تے مجدد الفسانی نے کیتا. دور تے پھر اسی طرح دا ہی ہے. ہوں جڑا دور ہے یہ کسے حسین دے انتظار چ یا مجدد الفسانی دے انتظار. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے یا اللہ ساڈے تو یہ پنڈ بھاری ہے, ساڈے تو یہ پانی اوتم ہے, ساڈے حکمراناں نو اینا ڈھیٹ پونا تے اینا بے حسی تے اینی بغیرتی انہاں تے چھا گئی ہے. گجراں والے جڑا لڑکیاں دے کھیل اتے حملہ ہویا, میں او دا حامی نہیں, حملے نہیں درست, مگر میں کل کسے اخبار دے ایڈیٹوریم نو دیکھا, او دے وچ لکھیا اخبار دے جڑی رائے ہوندی او دے لکھیا کہ اگر لڑکیاں اور کڑیاں دیاں کھیلاں تے پابندیاں لائیاں گئیاں تے ساڈی ترقی رک جائے گی. میں نہ لعنت تیری اس فکر اتے وہ اخبار دیا چیف ایڈیٹر لڑکیاں تے عورتوں بے نقاب کر کے بے حجاب کر کے یہ جڑیاں عورتاں
یہ کھیل والا لباس پہنتی نے تو پھر وہ منظر عام اتنے آدی نے جنہیں کھیلنا انہیں چھپنا کد ہے وہ تو ٹی وی کی سکرین تے بھی ساری دنیا بہائی جاتی ہے ایمانداری نال دسو ان عورتوں کے لباس کوئی حیا دے تقاضے باقی ہوندے نے اور وہ بھونکتا پیا اخبار والا کل کے اخبار کی بات ہے وہ بھونکتا پیا آندا اگر ان پر پابندی لگائی گئی تو ترقی رک جائے گی یہاں عورتوں اگر تسی یہ شمع محفل نے یہ چراغ خانہ نے انہوں شمع محفل نہ بناؤ جیڑی شمع محفل بن جائے چراغ خانہ نہیں رہتی امام بیبیاں تاکید کی کہ جڑا ماحول ہے بندے کھ نہیں سوچتا مگر سارے خاندان دیا لاشاں انج پہ ہون جی کوئی فصل وڈی پئی ہوں پھر بھی تصا بے قابو ہو کے اپنے آپ بے پرد نہیں ہون دینا یہ نبی کریم کی ذات نے پردہ دیتا ہے سورہ احزاب اور سورہ نور پڑھ کے دیکھو مسلمان عورت جڑی وہ تشخص ہی ہے پردے میں رہے یہ جڑے سانو بے پرد کرتے ہیں پے غیران دیا اشارے تے نچتے ہیں پے یہ جڑی عورت نو یہ ننگیاں کر کے بے حجاب کر کے کھیڈ دے میدان چ لیا کے یہ وجود دے مختلف انداز ویخ کے اگر مردوں نو لذت دیتی جاتی ہے پئی تو یہ ترقی نہیں ہے ترقی اللہ تعالی دی ذات سانو اس نویں اختراع تو اور انہاں حکمرانوں دی اس غلط سوچ تو اللہ تعالیٰ سانو نجات عطا کرے لیکن یہ ہے کہ یہ کام ایڈا بھارا ہے کہ ہوں اس دور چ بھی کسے اس وقت دے یزید دا مقابلہ کرنے کسے حسین دی ضرورت ہے تے جے نو جلال الدین دا روپ آکھو تو پھر کسے مجدد الفسانی دی ضرورت ہے اے اللہ تعالیٰ اسی تیری بارگاہ چ اسے ضرورت دی التجا کرنے ہاں ساڈے حال تے رحم کر سانو او حاکم عطا کر جڑے اس وطن پاکستان دی حفاظت کرن تے دین دی سربلندی واسطے کوئی کردار ادا کرن سانو بزدل نہ بنان سانو دلیر بنان سانو واشنگٹن تو تے یہودیاں تو تے ہندوؤں تو نہ ڈران بلکہ ساڈے وچ اتنی جرت پیدا کر دیں کہ ہر پاکستانی ایک ایٹم بم دی طاقت سمجھے آ جائے اے اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم فرما وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چھا جاتا ہے اندھیرا کسی کو پسند نہیں ہے بعض کام اندھیرے میں انجام پاتے ہیں مگر مجموعی طور پر اندھیرا ناپسند چیز ہے ہم ساری دنیا کا اندھیرا اگر دور کرنے کا درد رکھیں تو اس کے باوجود ہم ساری دنیا کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے لیکن کم از کم بڑا یا چھوٹا جتنا گھر آدمی کے پاس ہے اپنے وسائل کے مطابق اس کو مرکری بلبوں سے یا ٹیوب لائٹ سے یا سادے بلبوں سے یا لالٹین سے یا چراغ سے یا موم بتی سے اسے تو ہم روشن رکھ سکتے ہیں نا اگر پوری دنیا اور معاشرے میں بدی پھیل گئی ہے تو کم از کم آپ اپنے گھر کو تو اس ماحول سے بچا سکتے ہیں ان لعنتوں سے بچا سکتے ہیں اپنی نواسیوں کو بیٹیوں کو ہم بے پردگی سے بچانا چاہیں تو کیا خیال ہے بولو نہ ان کو زمانے کا برا اثر نہ قبول کرنے دو مت ایسی رسموں میں ان کو شامل ہونے دو مت ان کو بے لباس بنا کر بازاروں میں گلیوں میں پارکوں میں شادیوں میں مت بھیجو آپ کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہے اگر عورت بے حیا ہے بے پرد ہے تو مرد کے بے غیرت ہونے کی دلیل ہے ورنہ جب تک مرد کے اندر غیرت ہے اس کی ساتھ اس کی بیٹی بہن یا بیوی کبھی بے پرد نہیں ہوتی عورت کے بے پرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرد بے غیرت ہے اکبر الہبادی نے لکھا ہے نا کہ بے پردہ مجھ کو نظر آئیں چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا کہ ان کو پردے کو تمہارے یہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گئے ٹھیک ایک بات دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہم بہت مظلوم لوگ ہیں پاکستان کے شہری بہت مظلوم لوگ ہیں آپ کسی ادارے میں چلے جائیں کسی آدمی کی سنوائی نہیں ہے پیسے کیسے پیسے ملنے چاہیے کیسے مل سکتے ہیں حلال حرام کا امتیاز اٹھ گیا کسی ادارے کو آپ پر ترس نہیں آئے گا کسی عدالت کو آپ پر ترس نہیں آئے گا کسی پولیس کے ادارے کو آپ پر ترس نہیں آئے گا جتنا کوئی زیادہ مظلوم ہے اتنا ہی وہ ان کے لیے ایک ترن والا اور شکار ہے وہ کہتے ہیں ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں مگر تمہارا بن کچھ نہیں سکتا بننا ہے تو بڑے صاحب نے کچھ کرنا ہے اور بڑے صاحب کو کچھ دینا پڑے گا
وہ لیتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا تو کچھ تم تو بچ ہی نہیں سکتے، ہم تو تمہیں بچانا چاہتے ہیں مگر بچا نہیں سکتے، بڑا صاحب ہی تمہیں بچا سکتا ہے، اور بڑے صاحب سے کچھ تیرے حق میں فیصلہ لینے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ مظلوم سے بھی نچوڑتے رہتے ہیں، ظالم سے بھی نچوڑتے رہتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے ان کو کچھ ملنے کا امکان باقی نہ رہے تو کہتے ہو کیوں اجڑ دو، صلاح کر لو، پھر صلاح کا انسان ہونا تو آپ ہی چڑھ دیں۔ یہ تو ہے ادھر بات۔ اب کوئی بیمار ہے اسپتال میں جائے تو آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کوئی دستاویز کا کوئی معاملہ ہے، کئی لوگوں کے غریب لوگ ہیں ان کے پلاٹ ان کی زمینوں پر غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، بجلی کا بل ہے تو 100 یونٹ پر آپ کا ریٹ اور ہے اور اگلے 100-200 تک یونٹ کا ریٹ اور ہے، 300 تک اور ہے، ایسا کیوں ہے؟ کچھ بل کچھ مہینے تک ایسا ہے کہ 20-20 50-50 یونٹ بچا کر وہ بل میں نہیں بھیجتے، آگے جا کر اکٹھے بھیج دیں گے تو ان کا ریٹ بڑھ جائے گا، آپ سے زیادہ وصولی ہوگی۔ ایسا داؤ چکر لگانا عوام کے ساتھ یہ اور عوام کے ساتھ خیر خائی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی 100 یونٹ استعمال کرے، 200 کرے، 100 کے بعد 200 تک کا اس کا ریٹ کیوں بڑھایا تم نے؟ تم یہ چالاکی دکھاتے ہو، کہتے ہو کہ اس کے ڈر سے لوگ بجلی کم استعمال کریں، جس کسی نے کرنی ہے اپنی ضرورت کے لیے کرنی ہے، تم ایک یونٹ استعمال کرے یا 1000 یونٹ استعمال کرے، جو کمرشل ریٹ ہے وہ کمرشل ریٹ ہے اور جو گھر کا ریٹ ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ کوئی 200 یونٹ استعمال کرے، کوئی 50 یونٹ استعمال کرے، کوئی 1000 یونٹ استعمال کرے، سب کا ریٹ یکساں ہونا چاہیے۔ یہ ریٹ میں کمی بیشی جو ہے اس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے، اور حکومت اگر عوام سے فائدہ اٹھاتی ہے تو وہ عوام کی دشمن، وہ حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کو فائدہ دے۔ بال صفائی ہے اس کے لیے ٹریکٹر جمع ہو رہے ہیں، اب گھر میں بیٹھ کر اس کے کھاتے بن رہے ہیں کہ اس نہر پر اتنی لمبائی تک 100 ٹریکٹر چاہیے جی، اچھا جی 100 ٹریکٹر یہاں پر 10 دن تک کام کرے گا جی، ایک ٹریکٹر دن میں 10 گھنٹے کام کرے گا، 10 گھنٹے کے 1 گھنٹے میں وہ کتنا ڈیزل استعمال کرتا ہے، 10 گھنٹے میں کتنا استعمال کرے گا، اس کو 10 سے ضرب دے دو، پھر 10 دن میں کتنا استعمال کرے گا، اس کو پھر 10 سے ضرب دے دو، پھر 100 ٹریکٹر کتنا استعمال کرے گا، پھر اس کو 100 سے ضرب دے دو۔ اتنے پیسے گورنمنٹ کے خزانے سے لے لیے اور اوپر والوں نے کھا لیے، کسی ٹریکٹر کا 10 لیٹر جلا، کسی کا 20 لیٹر جلا، اور جب تک وہ کام کھانا بھی لکھا ہے کاغذوں میں کہ ہم کھلا رہے ہیں، جبکہ کھانا اس علاقے کے نمبردار کو کہا گیا کہ اتنے ٹریکٹر تم نے لانے اور ان کو کھانا بھی تم نے دینا، اور وہ جو ڈیزل کی چٹے ہیں وہ چٹے ہی ہیں، بس ان کے بدلے میں لوگوں کو کسی کو کچھ ملا اور ایسے ہی ملا جیسے کوئی لقمہ مل گیا، 2 لقمے مل گئے پیٹ بھر کے، کسی کو اس کی ضرورت کا کچھ نہیں دیا گیا۔ یہ پیسے کون کھا رہا ہے؟ بال صفائی کے نام پر بھی غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ حاضر کیا کیا کھاتا بتائیں، کیا کیا کھاتا دکھائیں۔ اب یہ ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، سیدھی سی بات ہے کہ حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے، ریٹ نہیں بڑھانا چاہیے، اور اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو حکومت ریٹ بڑھنے کے ساتھ اس کے جو اثرات بڑھ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرے۔ مثال کے طور پر سیالکوٹ سے لاہور تک ایک بس کا 15 لیٹر ڈیزل کھاتی ہوگی، اور اگر 2 روپے لیٹر بڑھا ہے تو کتنے پیسے بڑھ گئے جی؟ بولو 30 روپے۔ مسافر کتنے بیٹھتے ہیں بس میں؟ 60۔ کرایہ کتنا بڑھ گیا؟ بعض لوگوں نے 5 روپے، بعض لوگوں نے 10 روپے بڑھایا، اگر 5 ہی بڑھا تو 60 5 300۔ ان ڈیزل کے ریٹ ودن کے پج ٹرانسپورٹر نے 30 روپیے فالتو دیتے تے عوام کو 300 روپیہ فالتو لے لیا۔ یہ دسو ایمانداری نہ کلپنا تے ایسا ٹرانسپورٹر کہنا کلپنا ہو تو آخر گے یا اللہ 8 دن ہی ریٹ بدل کرنی، انہوں کی آمدن ودی۔ حکومت ہے اگر حکومت سارے کو ظلم کر دی، تیل کے ریٹ بتا دیے تو حکومت کے ظلم کی عادت لوگوں پی رہی ہے۔ گرو جنہ کے ٹپڑے تے چیلے جان چھڑپ، یہ وردی والے ہو، یہ وردی کی راکھی تصا لوگوں کا سب کچھ برباد کر چڑیا۔ کوئی خدا کا نا جے غور کرو اس گل سے، تے غیر قانونی ہتھکنڈیا نے پوری قوم کو غیر قانون بنا دیتا ہے۔ یہ ٹرانسپورٹر نے جڑا اینا ریٹ ودایا کسی کو پوچھ کے ودایا؟ یہ تیری ذمہ داری نہیں اتنے چل کے پہ تیری وردی جی لوگوں نے حقوق کی محافظت نہیں کر دی۔ یہ وردی کا فائدہ تو سی کہ تو آرڈر کر دو خبردار، اگر نیچے سے کسی نے تیل کا ریٹ بڑھایا تو ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ریٹ کتنے بڑے ہیں اور ان کے اثرات ان پر کیا پڑیں گے، یہ برداشت کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں کر سکتے تو کتنے نہیں کر سکتے، ہم اس کی کمیٹی بٹھائیں گے
اور مختلف روٹوں کے مطابق ہم ان کو ریٹ بڑھانے کی خود اجازت دیں گے. انارکی پھیلی ہے, جو کوئی ساڈا جی کر دیا اسی پے کرنے, تھلے والے جو کوئی تہاڈا جی کر دیا تسی پے کرو. ظلم کہنے تے عوام سے تیل کا ریٹ ودیا تو ٹرانسپورٹر کو بھار ہے بولو انہوں کی آمدن ود گئی. انہوں نے ہر پھیرے کا کراتا 250-200 روپیہ فالتو میرے لگ پیا کرو, 4 روپیے لگ جائیں تو انہوں کی 1000 روپیہ آمدن ود گئی. انہوں تو خوشی ہے, لٹیا کون جانا پیا. بجلی کے بل, ٹیلی فون کے بل, ایک بندہ بھلا مانس وہ شاید 30 یا 35 یا 40 یا 50 کالا ہو لوکل, 400 500 میں بعض لوگوں نے 600 کالا دیکھی پیٹتے نے پہ کوئی سنتا ہی نہیں پیا. اس طرح جس طرح کاٹے ہیں ہم نے زندگی کے دنوں رات, جیسے دنیا میں غریبوں کا خدا کوئی نہیں. سارے پاکستان کی پبلک کا حال انج لگتا یہاں کے حقوق برباد ہوتے پہ اور کسی پاسوں یہاں کی تحفظ نہیں, یقین نہیں, حفاظت نہیں, نہ مال دی نہ جان دی نہ حقوق دی. یہ پتہ لگتا کہ ساڈا کوئی حاکم ہے ہی نہیں. تو جی ہے تو انہوں بچارے یہ فکر لگی کہ میری ورزی کس طرح بچ جائے. اگر تن ہو میلا نہ اگر من ہو میلا نہ تن کو سوار, پیا ہو جو اندھا تو کیسا سنگار. یہ تیری وردی سانو تو چنگی نہیں لگتی, ہر کسی پاپا بہانا پیا. اللہ تعالیٰ کی جان سارے حال پہ رحم کرے, سانو کو غیرت مند حکمران عطا کرے. یقیناً یزیدیت کا دور ہے, یہ کسی حسین کی ضرورت ہے. یہ جلال الدین اکبر کا دور ہے, یہ کسی مجدد الفسانی کی دور ہے. آؤ سارے جگ کا ہنیرا نہیں اسی دور کر سکتے. سانو اپنے اپنے گھر کے دیوا بتی بال لینی چاہیے. یہ جڑے زمانے کے اثرات جنہوں کے خلاف اسی گلا کرنے بھی یہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, یہ بغیرتی نہیں ہونی چاہیے, یہ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. اسی کم از کم اپنے گھر میں جڑا نے اس قسم کے اثرات کو محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ کی ذات سارے حال سے رحم کرے اور نیک مقاصد کے حصول اللہ تعالیٰ سانو کامیاب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا عظمت وکرمت وسلمت ورحمت والاکرام. اے اللہ روئے زمین دے مظلوم مسلمانوں ظالموں کے ظلم تو نجات عطا کر, بیمار مسلمانوں شفا کاملہ عطا کر. اے اللہ جڑے لوگ رزق حلال کی تلاش سرگردان نے انہوں کے واسطے رزق حلال کے حاصل کرن دے اے اللہ حالات سازگار کر. اے اللہ پریشان حال لوگوں دیا پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سارے گھروں کے ماحول میں خوشگوار کے باوقار فرما. اے اللہ سانو زندگی اور زمانے کے ظلموں تو بچا, دنیا کے دکھاں تے جہان کے فتنے تو بچا, آخرت کے عذاباں تو بچا. اے اللہ ساری ذات میں اپنی مخلوق واسطے نفع کا موجب بنا اور دکھ دینا جنہوں کی فطرت ہے سانو انہوں کے شر تو بچا کے رکھ. سانو ذکر دوام عطا کر, خاتمۃ الایمان عطا کر. سارے لگیا لایا تو سارے گرد و پیش تو ملت الغرض ملت اسلامیہ تو جہاں جہاں بھی یا اللہ کلمے کی نعمت دین کی دولت لے کے تیری بارگاہ چ پہنچیا انہوں سارے کی مغفرت فرما. اے اللہ رزق حلال سارے مقدر کا جوگ بنا دے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات, کیپ, امام شریف, تسبیحات اور نامور علماء کرام, نعت خوان, قرہ حضرات, قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.